وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل قدر مدیر جامعہ مصباح العلوم، معزز اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ جڑنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور ہم سب یہاں پر اسی رشتے کی وجہ سے ایک جگہ پر جمع ہیں۔ ایک زمانے سے آپ کے اس ادارے کی زیارت کی خواہش تھی، کئی بار اس سے پہلے بھی پروگرام سیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کثرت مصروفیات کی وجہ سے اب تک زیارت سے محروم تھا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج وہ دن آیا کہ اس جامعہ کی زیارت کی، اور سچ کہوں تو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس جامعہ کو دیکھنے سے پہلے میرا یہ تصور نہیں تھا کہ ہندوستان میں کوئی اس طرح کا خوبصورت مدرسہ بھی موجود ہے۔ واقعی دیکھنے کے بعد جب پہلی بار داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ کسی پارک میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی کہ کوئی پارک لگ رہا دیکھ کر، تو حقیقت میں جتنے حضرات اس کوشش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، جن میں سر فہرست اس مدرسے کی، اس جامعہ کی روح رواں، اس مدرسے کے چیئرمین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں مزید قوت عطا کرے، ان کی مال و دولت کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا کرے، اخلاص عطا کرے، اور اللہ رب العالمین ان سے دین کی خدمات لے۔ مختصر مدت کے اندر یہ ترقی واقعی قابل تعریف ہے، اور بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ ایک مثالی ادارہ بن کر ابھرے گا۔ بلکہ سچ کہوں تو یہ پورا سسٹم دیکھنے کے بعد اور اساتذہ سے اس جامعہ کے تأسیس سے لے کر اب تک کی ترقی کے بارے میں سننے کے بعد مجھے جامعہ رحمانیہ یاد آنے لگا تھے۔ ان کی سیرت پڑھیں، اردو میں آپ کو ان کی سیرت مل جائے گی۔ دبستان حدیث ایک کتاب ہے مولانا اسحاق بھٹی کی، اس میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو میاں صاحب کے نام سے معروف تھے، تو ان کی سیرت آپ کو تفصیل سے مل جائے گی، اسے ضرور پڑھیں۔ وہ ایک مدرسہ تھا جسے بعض اہل خیر حضرات، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا تھا، اپنے جیب سے انہوں نے اس مدرسے کی تعمیر کی تھی اور چلاتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو آج سے کئی سو سال پرانا ہے، اس زمانے میں طلبہ کو، اساتذہ کو جو کھانا دیا جاتا تھا، جو تنخواہ دی جاتی تھی، جو معیار تعلیم تھا، آج بھی کسی مدرسے میں اس معیار کی نہ تعلیم ہے، نہ اس معیار کے طلبہ ہیں، نہ اس معیار کے اساتذہ ہیں، نہ اس معیار کی تنخواہ ہے۔ تو دل کھول کر خرچ کرتے تھے،
اللہ رب العالمین کے راستے میں. اور اس زمانے میں اس مدرسے سے جو طلبہ فارغ ہو کر نکلے وہ آج بھی ہندوستان کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں. تو مجھے اس مدرسے کے سسٹم کو سننے کے بعد وہ جامعہ رحمانیہ یاد آنے لگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی نہج پر اس مدرسے کے ذمہ داران کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دوسرا جامعہ رحمانیہ قائم کریں. اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے موصوف کو مال و دولت سے نوازا ہے. جذبہ ہم نے محسوس کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں اور مزید بڑھ چڑھ کر اس باب میں اس میدان میں آئیں گے اور علم کی، طلبہ علم کی، اہل علم کی خدمت کریں گے. یہی اصل سرمایہ ہے. یہی اصل سرمایہ ہے. ایک انسان کے پاس اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے اسے نوازا ہے اور اسے بہترین طریقے سے وہ خرچ کر رہا ہے علم کی اور اہل علم کی خدمت کے لیے، تو اس سے بڑی شرف کی بات اور کچھ کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کے فضل سے میں تمام اساتذہ کو تو نہیں پہچانتا، البتہ جنہیں پہچانتا ہوں ماشاءاللہ اس ٹیم کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. کسی مدرسے کی شروعات میں ہی اتنے اچھے اساتذہ کسی مدرسے میں جمع ہو جائے، یہ اس مدرسے کی سعادت کی بات ہے. عموماً اچھے اساتذہ آج ملتے نہیں ہیں، اور آپ طلبہ علم کی یہ خوش نصیبی ہے اور اس مدرسے کے ذمہ داران کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اتنے اچھے اساتذہ کی ٹیم انہیں مل گئی ہے. بلکہ میں تو ذمہ داران سے کہوں گا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کی قدر کریں. بہت کم ایسے مدارس ہوتے ہیں جن کو اتنے اچھے اساتذہ مل جاتے ہیں. آج مدارس ترس رہے ہیں اچھے اساتذہ کے لیے. میں بھی ایک مدرسے سے جڑا ہوا ہوں اور جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممرا جو ممبئی کا ایک مشہور ادارہ ہے اس میں تعلیمی کمیٹی کا صدر ہوں. ہمیں بھی اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم بھی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی اچھا استاد مل جائے، ہمیں اپنے مدرسے میں ضرورت ہے. اس ہفتے بھی ہم نے ایک مدرس کا انٹرویو لیا. تو حقیقت میں جس لیول کے اساتذہ ہم چاہتے ہیں ملتے نہیں ہیں. بڑی مشکل سے اچھے اساتذہ آج مل پاتے ہیں، کیونکہ جو اچھے ہوتے ہیں ان کو فوراً دوسرے لوگ اچک لیتے ہیں اور پھر دوسرے میدانوں میں چلے جاتے ہیں، تعلیم کے میدان میں نہیں آتے. اس لیے کہ عموماً آج مدرسین کی تنخواہ عموماً پورے ہندوستان میں جس معیار کی ہے اس سے ڈبل 3 ڈبل وہ دوسرے میدان میں جا کے کما لیں گے. تو بہت سارے لوگ اس میدان میں رہنا نہیں چاہتے، فوراً کسی دوسرے میدان میں چلے جاتے ہیں. ویسے بھی ممبئی تجارتی شہر ہے، ٹریولز میں چلے جائیں، تجارت میں چلے جائیں تو مدرسے میں جتنی تنخواہ ملے گی اس سے 3 گنا زیادہ کما لیں گے وہاں پہ. تو اچھے اساتذہ آئیں گے کیوں؟ تو اب ذمہ داران جو ہیں مدرسوں کے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے اچھے اساتذہ کو ہم روکیں تعلیم کے میدان میں. جب تک اساتذہ کی اچھی ٹیم نہیں ہوگی، آپ لاکھوں خرچ کر دیں، آپ اچھے طلبہ نہیں نکال سکتے. جامعہ رحمانیہ اس میں دہلی میں اتنے اچھے طلبہ کیسے نکلے؟ کیونکہ ہندوستان کے جو سب سے اچھے اساتذہ تھے پورے انڈیا سے، ان تمام کو انہوں نے جمع کر دیا تھا دلی میں. جتنے اچھے اساتذہ تھے سب کو جمع کر دیا تھا، اور اس زمانے میں ان کو جو تنخواہ دیتے تھے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مدرسے کے اساتذہ کی بھی اتنی تنخواہ ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے جو خدمت ہوئی جامعہ رحمانیہ دہلی کی، وہ آج کی تاریخ میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے طلبہ اور پھر دوبارہ نہیں نکلے. آج بے شمار مدارس ہیں اور ہر سال ہزاروں طلبہ فارغ ہوتے ہیں. ان میں آپ دیکھیں کہ کتنے لائق ہوتے ہیں مدرس بننے کے، تو 2-4 ہی آپ کو ملیں گے جو حقیقت میں مدرس بننے کے لائق ہیں. تو وجہ کیا ہے تعلیمی معیار کے گرنے کی؟ وجہ یہی ہے کہ ان طلبہ کو جو مدرسین
تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، وہ اس لیول کے نہیں ہوتے کہ ان کی اچھی تربیت کر سکیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ علم کا معیار گھٹ جاتا ہے اور علم تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. تو محنت کے ساتھ ساتھ مال ہونا ضروری ہے، اس مال و دولت کا صحیح مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے، اساتذہ کا مخلص ہونا ضروری ہے، طلبہ علم کا مخلص ہونا ضروری ہے. اس طرح تمام چیزیں جب ساتھ میں ملتی ہیں نا تو اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا کرتا ہے. واقعی اس ادارے سے بڑی امیدیں ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے ایک مثالی ادارہ بنائے، خصوصاً جس علاقے میں قائم ہے. جیسے سنا آپ کے مدرسے کے چیئرمین سے، اور جس طرح ان کی سیرت کے بارے میں سنا کہ کس حالت میں تھے 5-7 سال پہلے اور پھر کنورٹ ہو کے آئے، اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی. اور یہاں سے جو ابھی یہ مشن شروع ہوا ہے، یہاں سے طلبہ علم نکلیں گے تو یہ حقیقت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. آپ دنیا سے گزر جائیں گے، انشاءاللہ یہ دنیا میں علم کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو قبر کے اندر ان کی نیکیاں ملتی رہیں گی. تو یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے آخرت کے لیے. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، رزق حلال اللہ رب العالمین عطا فرمائے اور اس میں خوب برکت دے، اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج کے اس مجلس کے لیے خاص موضوع ہے طلب علم کے اصول و ضوابط. پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بولنا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. خصوصاً جو اساتذہ کی ٹیم میں نے دیکھی تو بڑی خوشی ہوئی واقعی. تو انشاءاللہ میں مختصر ہی اس پر بولوں گا. ویسے بھی کئی دن سے لگاتار سفر میں ہوں اور تقریباً 3 رات سے سویا نہیں ہوں صحیح سے، بلکہ گزشتہ رات تو بالکل نہیں سویا ہوں، اس لیے سر بہت بھاری ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ مختصر چند اصول و ضوابط طلب علم کے آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگ غور سے سنتے رہیں، بیچ بیچ میں سوال کروں گا اور جو جواب دے گا اس کو انعام ملے گا انشاءاللہ. علم حاصل کرنا جس راستے میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اس بارے میں، جس کا معنی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ حدیث کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ بنگلہ میں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ان کا نام ایک کاغذ میں لکھ لیجیے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے علم حاصل کرنا، اور اسی عبادت میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے نا کہ اس کی نیکی ملے گی. تو ابھی جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے علم حاصل کرنا. اور اسی اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی حدیث سنا دے تو اس کو 100 روپے کے انعام دیں گے. جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اس میں اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا دراسہ کرتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، رحمت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. کسی کو حدیث یاد ہے؟ میں تھوڑا سا شروع کا حصہ کہوں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ
جی کون سنائے گا اس حدیث کو؟ کسی کو یاد ہے؟ کس جماعت تک ہیں طلبہ؟ مشکات تک؟ ماشاءاللہ. اربعون نووی آپ لوگ یاد نہیں کرتے؟ جب اربعون نووی یاد کیے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں سنا پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ اتنا بہترین یاد ہے پھر بھی کھڑے نہیں ہو رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمت سے کھڑے ہو جانا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. ان کا بھی نام لکھیے. ماشاءاللہ. تو یہ عبادت ہے. یہ ہم لوگ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں. نماز عبادت ہے ایک، اس کے اصول و ضوابط ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے نماز ہوگی؟ قبلے کی طرف رخ نہ کرے، پورب کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو جائے اور خوب روئے گڑ گڑائے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. ایک رکوع کی جگہ 2 رکوع کرے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اس کے کچھ اصول و ضوابط ہے. تو اسی طرح جب طلب علم عبادت ہے تو اس کے بھی اصول و ضوابط ہے. عبادت کی بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں قبول ہونے کے لیے. کسی کو پتا ہے یہ 2 شرطیں کیا ہے؟ جی بتائیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اس کا نام لکھیے. ماشاءاللہ. تو یہ اخلاص اور اتباع یہ بنیادی شرط ہے کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی. اور ہر عبادت کی اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے مزید کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کی پابندی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح طلب علم جو ہے ایک عبادت ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں. ان اصول و ضوابط کی آپ پابندی کریں گے تو عبادت ہے. پابندی اگر نہیں کریں گے اور اپنی طرف سے کوئی طریقہ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگی. واضح ایک دم بالکل. تو طلب علم کے اصول و ضوابط ہے. پہلا ضابطہ یہ ہے طلب علم کا کہ اس علم کو حاصل کرنے میں آپ کے دل میں اخلاص ہو. اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ علم حاصل کرنا عبادت نہیں بلکہ وبال جان ہے. اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اس علم کو حاصل نہیں کرتا تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کو کس سے جلایا جائے گا؟ سب سے پہلے عالم کے ذریعے. اب سوچیں کہ علم بھی حاصل کریں اور پھر جہنم میں جانا پڑے تو کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ کن علماء کی بات ہو رہی ہے جن سے جہنم کو جلایا جائے گا؟ جن کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا. تو اخلاص یہ شرط ہے. اگر اخلاص کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں تو بہت بڑی عبادت ہے. اخلاص کیسے پیدا کریں اپنے اندر؟ تو اس کے 4 اسٹیپ ہیں. ٹھیک ہے. پہلا اسٹیپ ہے یہ نیت کرنا کہ میں شریعت کے مسائل کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، جاہل ہوں. ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ پڑھنے کے لیے دیا جائے، پڑھ پائیں گے آپ لوگ؟ نہیں پڑھ پائیں گے، ہے یا نہیں؟ پھر آہستہ آہستہ آپ پڑھیں گے، 5 سال بعد، 7 سال بعد انشاءاللہ پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی اس سے آپ واقف نہیں ہیں. حدیث کی ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کی شریعت لکھی ہوئی ہے. تو ابھی آپ شریعت سے واقف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا شریعت نازل کی ہے وہ کہاں موجود ہے؟ قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر. اور اللہ کے رسول کی احادیث یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے. کس طریقے سے عمل کرنا ہے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. قرآن کریم کی تفسیر یہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. تو ابھی آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ ان کو پڑھ سکیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ابھی یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی اور پھر ان تمام کتابوں کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد فارغ ہوں گے یہاں سے. تو یہ پہلا آپ کا مقصد ہونا چاہیے، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہوئے ہیں؟
ابھی اللہ کی شریعت نہیں جانتے ہیں، قرآن حدیث نہیں پڑھ پاتے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے، ہم ابھی جس چیز سے جاہل ہیں اس جہالت کو دور کریں گے اپنے نفس سے، تاکہ سب سے پہلے ہم خود شریعت کو سیکھیں، شریعت کا علم حاصل کریں. یہ پہلا مقصد ہونا چاہیے. واضح؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں نہیں جانتا تو میرے گھر والے بھی نہیں جانتے، گاؤں والے بھی نہیں جانتے، ملک کے اندر اکثر و بیشتر لوگ شریعت نہیں جانتے ہیں. اب کسی کے سامنے لے کے چلے جائیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، پڑھ پائیں گے وہ لوگ؟ نہیں پڑھ پائیں گے. اور شریعت اس میں موجود ہے، تو جب نہیں پڑھ پائیں گے تو ان کو شریعت بھی ان کے لیے بھی نازل ہوئی ہے، تو ان کو شریعت کون بتائے گا؟ جی، جو شریعت کو جانتے ہیں وہ بتائیں گے نا. شریعت عام لوگوں کو کون بتائیں گے؟ جو شریعت جانتے ہیں. اگر کوئی خود اندھا ہو دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو شریعت ان کو کون بتائیں گے؟ آپ لوگ بتائیں گے. تو کب بتا سکتے ہیں آپ؟ جب آپ خود پڑھیں تب. تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کہ خود ہم شریعت کو سیکھیں گے، ایک نمبر. دوسرا نمبر کہ بہت سارے لوگ اس شریعت کو نہیں جانتے، ہم پھر ان کو سکھائیں گے جا کر کہ دیکھیں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تقدیر کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، رسولوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ابھی آپ نہیں جانتے، پہلے آپ سیکھیں گے، یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ کہ لوگ بھی نہیں جانتے ان کو ہم سکھائیں گے، جو لوگ اس سے واقف نہیں ہے. دو ہو گئے. تیسرے نمبر پر ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. یہ صرف سیکھنا ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے مقرر بن کر تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے. اگر جو آپ نے علم حاصل کیا آپ کا عمل اس علم کے مطابق ہے تو آپ مخلص ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں آپ کا عمل اس کے خلاف ہے تو گویا کہ اخلاص نہیں پائے گا. اور اخلاص نہ پایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے؟ عبادت نہیں ہوتی، وہ ابالے جانے پھر. یہ تو تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ عمل کرنا. جو علم حاصل کریں گے ہم کیا کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے. اور چوتھے نمبر پر ہے جو علم حاصل کریں گے اس علم کی حفاظت کریں گے ہم. علم کی حفاظت کرنا. روپے پیسے کی حفاظت کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. آپ کا بکسہ ہوگا، ایک بیگ ہوگا، اس میں چھپا کر رکھتے ہیں. چپل کہاں رکھتے ہیں؟ بیگ کے اندر یا باہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ پیسہ بھی وہاں کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ نہیں چھوڑ کے جاتا، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے. تو علم اس سے زیادہ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ علم اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو روپے پیسے سے زیادہ علم کی حفاظت کی ضرورت ہے. روپے پیسے کو باہر کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے؟ کیونکہ کیا ہوگا؟ وہ چھوڑ کے جائیں گے تو دوبارہ ملے گا نہیں، کوئی اسے اٹھا لے گا. چپل نہیں اٹھائے گا کوئی، لیکن پیسے کو اٹھا لے گا. اس طریقے سے وہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے علم کی حفاظت کی ضرورت ہے. علم کیسے ضائع ہوگا؟ علم ضائع ہونے کا آسان سا طریقہ ہے، بس یاد کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیں، اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، اپنے آپ وہ برباد ہو جائے گا. کلاس میں جو پڑھتے ہیں اس وقت لگتا ہے کہ پورا یاد ہو گیا، سبق بھی سنا دیتے ہیں، نہ سنائیں گے تو استاد ماریں گے، لیکن امتحان کے وقت بھول جاتے ہیں پورا، اس لیے کہ 4-5 مہینہ گزر چکا ہے، اس وقت سبق دہرائے نہیں تھے، پھر امتحان کے وقت دوبارہ دہرانا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اتنے دنوں تک ہم سبق دہرائے نہیں تھے. جو لوگ چوتھی جماعت میں پہنچ چکے ہیں ان کو پہلی جماعت کا سبق پوچھیں، بھول چکا ہے یا نہیں؟ کس لیے؟ کیونکہ پہلی جماعت کا سبق کبھی دہرایا نہیں دوبارہ.
تو وہ علم ضائع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو علم کی حفاظت کرنا یہ اخلاص کی دلیل ہے. آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوں ان کی حفاظت بھی ضرور کریں. اربعون نووی آپ نے یاد کر لیا تو صرف مسابقے کے لیے نہیں تھا، اسے آگے بھی یاد رکھنا ہے، اور وہ ہمیشہ فائدہ دے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کو انعام مل جائے گا جو ابھی یاد کیا ہوا تھا. اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا میں فائدہ مل گیا. یہ اصل فائدہ نہیں ہے. اصل فائدہ کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے عمل کے لیے معاون ثابت ہوگا. کیسے آپ عمل کریں گے؟ یہ شریعت کا علم آپ یاد کر رہے ہیں، تو جب آپ کو یاد ہوگا تب نا آپ عمل کر پائیں گے. آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو کیسے عمل کریں گے؟ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک طالب کو ہمیشہ کوشش کرنی ہوگی جو کچھ پڑھ چکے ہیں وہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے، انہیں بار بار دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے، تاکہ وہ ذہن کے اندر یاد رہے. اور علم کو ضبط کرنے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. علم کو ضبط کرنے کا، یاد رکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ بار بار اسے پڑھتے رہے. جب بار بار پڑھیں گے تو نہیں بھولیں گے. جو قرآن کے حافظ ہیں وہ دیکھ کر بھی بعد میں اگر قرآن پڑھتا رہے تو نہیں بھولے گا وہ. لیکن چھوڑ دے، وہ سال بھر نہ پڑھے، صرف رمضان میں پڑھے، رمضانی حافظ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے یاد ہی نہیں کیا ہے، پھر وہ یاد نہیں رکھ پاتے. تو کسی چیز کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بار بار کیا کریں؟ دہراتے رہے. جب بار بار دہرائیں گے تو وہ پکا یاد ہو جائے گا. تو یہ 4 اسٹیپ ہیں اخلاص کے. کون بیان کرے گا یہ 4 اسٹیپ؟ ہاں بیان کریں. دیکھ کر نہیں، دیکھ کر نہیں، بغیر دیکھے ہوئے. ہاں ہاں، جو ہم جانتے نہیں تو اس کو سیکھنا ہے، یہ پہلا نمبر ہے. ہاں، دوسرے لوگ بھی نہیں جانتے ان کو ہم سکھائیں گے، یہ دوسرا نمبر. عمل کرنا تیسرا نمبر. علم کی حفاظت کرنا چوتھا نمبر. یاد رہے گا؟ یہ 4 اسٹیپ ہیں اخلاص کے. اگر اس طریقے سے بیٹھ جائیں، ان کو نام لکھ لیں. اس طریقے سے اگر کوئی علم حاصل کرنے کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کے اندر اخلاص ہے. اور اخلاص کے ساتھ اگر کوئی علم حاصل کرے تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے یہ علم اخلاص کے ساتھ حاصل کرنا. تو طلب علم کا پہلا ضابطہ کیا ہے؟ اخلاص ہو. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے یہ پاک و صاف ہو. آپ کوئی سامان لاتے ہیں خرید کر، تو جس طرح کا وہ سامان ہوتا ہے اسی طرح اس کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے قائم مقام جگہ پر اسے رکھتے ہیں. سونے کے جو زیورات ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر کہاں رکھے جاتے ہیں؟ سب سے سیف جگہ میں ہے یا نہیں؟ لاکر کے اندر رکھتے ہیں تاکہ کوئی چور اس کو نہ کر لے. اور آلو پیاز کو کہاں رکھتے ہیں؟ باہر رکھ دیتے ہیں. تو ہر ایک کے قائم مقام اس کو عزت دی جاتی ہے اور اسی طرح اس کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ علم کہاں آپ کا رہے گا؟ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ کہاں رہتا ہے؟ علم سینے میں رہتا ہے، دل میں رہتا ہے. تو اگر یہ دل آپ کا صاف ستھرا ہو تو یہ علم فائدہ دے گا، اور دل صاف ستھرا نہ ہو تو اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ پورے جسم کے اندر سب سے اہم عضو ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اس جسم کو پیدا کیا ہے، اور ہر عضو کا الگ الگ کام ہے. ہاتھ کا کچھ کام ہے الگ، آنکھ کا کام کچھ الگ ہے، کان کا الگ کام ہے. اگر
کسی کی آنکھ خراب ہو جائے تو دیکھ پائے گا وہ؟ نہیں دیکھ پائے گا. کسی کا ہاتھ کٹ جائے, دونوں ہاتھ کٹ گئے, اب پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو؟ نہیں پکڑ پائے گا, ہے یا نہیں؟ تو ہر عضو کا ایک ایک کام ہے الگ الگ. اسی طرح دل کا بھی کچھ کام ہے. اگر وہ صحیح سالم رہے تو کام کر پائے گا, اور اگر اس میں بیماری لگ گئی ہو, وہ مردہ ہو چکا ہو, تو کام نہیں کر پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, الا ان فی الجسد, کس کو یاد ہے یہ حدیث؟ ہاں سنائیں آپ. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ماشاء اللہ, ان کا بھی نام لکھے, لکھ رہے ہیں نا, کوئی محروم نہ رہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, ایک عضو ہے, اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا, اور اگر وہ فاسد ہو گیا, برباد ہو گیا, تو پورا جسم برباد ہو جائے گا. اور وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ دل ہے. تو یہ پورے جسم کے اندر سردار کی حیثیت رکھتا ہے. دل یہ پورے جسم میں سردار کی حیثیت ہے اس کی. اگر وہ صحیح سالم ہے تب تو یہ علم بہت زیادہ فائدہ دے گا, اور وہ اگر گندا ہو چکا ہے, میلا ہو چکا ہے, تو پھر اس علم سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اسے ایک مثال سے سمجھیں. آپ بہت اچھا کھانا خرید کے لائے مارکیٹ سے, 50,000 روپے کا ایک پلیٹ, انتہائی اعلی کوالٹی کا, لیکن اس کھانے کو آپ ایک ایسے پلیٹ میں مہمان کے سامنے پیش کیے جس پلیٹ میں گندگی لگی ہوئی ہے. کھانا تو بڑا قیمتی ہے, لیکن جس پلیٹ میں آپ نے اس کھانے کو پیش کیا وہ پلیٹ کیا ہے؟ گندا ہے. کھا پائے گا؟ اس کھانے کی کوئی قیمت رہ جائے گی؟ کوئی قیمت نہیں ہے, پلیٹ کے گندا ہونے کی وجہ سے. تو یہ علم بڑا قیمتی ہے, لیکن دل آپ کا اگر صاف ہے تو اس کی قیمت ہے, اور دل گندا ہے تو اس علم کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو دل جس کا جتنا صاف ہوگا وہ اس علم سے اتنا فائدہ اٹھائے گا. یہ دل گندا ہوتا ہے 2 چیزوں کی وجہ سے. یہ دل گندا ہوتا ہے, اس کو 2 طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ آنکھ اگر اس کو بیماری لگ جائے اور فاسد ہو جائے تو دیکھ نہیں پائے گا وہ, تو اسی طرح دل کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر پائے گا, تو اس کو بھی بیماری لگتی ہے. 2 طرح کی بیماری, ایک ہے شہوت کی بیماری اور ایک ہے شبہات کی بیماری. شہوت کی بیماری کیا ہے؟ گناہ جس کو ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چوری کرنا, زنا کرنا, شراب پینا, گٹکھا, تمباکو, زردہ, پان والا. بہت سارے لوگ کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ مدرسے کے بعض طلبہ بھی یہ زردہ اور وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو یہ سب چھوڑ دے, ایک طالب علم کے لیے بالکل بھی لائق نہیں ہے. اس سے آپ کا دل گندا ہوگا. طلبہ موبائل رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو جو چیزیں آپ کے دل کو گندا کرتی ہیں ان چیزوں سے اس دل کی حفاظت ضروری ہے. دل کو صاف ستھرا رکھیں گے تب یہ علم فائدہ دے گا. تو جو چیزیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے دائرے میں آتی ہے, گناہ کے دائرے میں آتی ہیں, ان تمام چیزوں سے اس دل کی حفاظت کی ضرورت ہے. تو یہ ان گناہوں سے دل کیا ہوتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے. اور پھر نیک عمل جب انسان کرتا ہے تو جس طرح نیک عمل کرتا جائے گا اس طرح یہ صاف ستھرا ہوتا جائے گا. جیسے آپ کا کپڑا گندا ہو گیا تو آپ اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ صاف کرتے ہیں, تو صاف ہو جاتا ہے نا, گندگی ختم ہو جاتی ہے.
تو اسی طرح نیک اعمال جب آپ کرتے ہیں تو ان نیک اعمال سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور بار بار نیک عمل کرتے 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 وہ تمام گندگیاں نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ گناہ گندگی ہے، اور نیکی کیا ہے؟ واشنگ پاؤڈر، ایک دم بالکل اس کو صاف کر دیتی ہے، ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ گندگی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں شہوت کی گندگی، اور دوسری ہے شبہات کی گندگی۔ شبہات کا تعلق کس سے ہے؟ شبہات کا تعلق بدعتوں سے ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے دین نازل نہیں کیا ہے اسے کوئی دین سمجھ لے اور اس پر عمل کرے تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کے دین کو کیا کیا؟ بگاڑ دیا ہے۔ تو یہ بدعت ہے، اور بدعت یہ شہوت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اس امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ اس میں سے صرف ایک نجات پانے والا ہے۔ وہ کون سا ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کے، جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا، وہی بس نجات پائیں گے، اور باقی سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ جہنمی ہوں گے، وہ سب جہنم رسید ہو جائیں گے۔ تو بڑا خطرناک ہی ہے یہ بدعتوں کا مرض جو ہے، ایک انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا ان بیماریوں سے اس دل کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کیسے حفاظت کریں گے ان بیماریوں سے؟ یہ بیماری کیسے لگتی دل کو؟ بدعتیوں کو قریب کرنے سے، بدعتیوں کے قریب ہونے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی کتابیں پڑھنے سے، جو صحیح دین نہیں سکھاتے، بگڑا ہوا دین سکھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ وہ صحیح دین نہیں سکھاتے ہیں، ان کے پاس جو دین ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا اس سے میل نہیں کھاتا ہے۔ بس اہل حدیث واحد جماعت ہے جو اسی دین کو فالو کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ ان کے علاوہ جتنی جماعتیں آپ دیکھتے ہیں، ہر ایک کے پاس دین کی اصل شکل و صورت نہیں ہے، بگڑی ہوئی شکل و صورت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ پڑھیں گے، ایسے لوگوں کو سنیں گے، تو آپ کے پاس اصل دین آئے گا یا بگڑا ہوا دین آئے گا؟ بگڑا ہوا دین آئے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہ کر کیا کریں گے؟ اپنے دل کی آپ حفاظت کریں گے۔ تو یہ دوسرا اہم اصول و ضابطہ ہے، کیونکہ یہ دل علم کا برتن ہے۔ جیسے کھانے کا برتن ہوتا ہے نا، تو برتن صاف ستھرا رہے تو کھانا لذیذ ہوتا ہے، اس کھانے کو آپ کھا پاتے ہیں۔ گندا رہے اگر برتن تو کھانے کو نہیں کھا پائیں گے۔ اسی طرح علم کا برتن آپ کا دل ہے، تو اس دل کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ دل آپ کا صاف ستھرا رہا تو یہ علم بڑا مفید ہے آپ کے لیے، اور اگر دل صاف ستھرا نہیں رہا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے دلوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لہم قلوب ولہم اعین لا یبصرون بہا، اس کے بعد لا یسمعون بہا، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ کس طرح ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو اگر کسی کے پاس دل ہے لیکن اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس کے پاس سمجھنے کی طاقت نہیں، گویا کہ مردہ ہو چکا ہے، تو اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو اگر کوئی طالب علم انعام کی طرح ہو، جانوروں کی طرح ہو،
تو افسوس کی بات نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس دل کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا قاعدہ ہے کہ وقت کی حفاظت کریں. وقت کی حفاظت کریں. ایک طالب علم کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز یہی وقت ہے. جو وقت آپ کو ملا ہے اس کو غنیمت جانیں. 24 گھنٹے سب کے لیے ہوتے ہیں, کسی کے لیے 25 گھنٹے نہیں ہوتے. اور اسی 24 گھنٹے میں کچھ لوگ بڑی بڑی کتابیں یاد کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ سبق بھی یاد نہیں کر پاتے اور روزانہ استاد سے مار کھاتے ہیں. حالانکہ جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں یاد کر لی ان کو 25 گھنٹہ نہیں ملا تھا, 24 گھنٹہ ہی ملا تھا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک نے وقت کی حفاظت کی, قدر کی, اور دوسرے نے وقت کو ضائع کیا, برباد کیا. اس لیے جو ابھی وقت آپ کو ملا ہوا ہے نا, یہاں 8-10 سال رہیں گے ابھی آپ پڑھنے کے لیے, تو ان 8-10 سال کو وقف کر دیں طالب علم کے لیے. اگر آپ نے وقت کی قدر کی تو بڑی برکت ہوگی. اس لیے 2-4 منٹ بھی 5 منٹ بھی آپ کا ضائع نہ ہو, اس کی کوشش کریں. کم از کم اگر پڑھ نہیں رہے ہیں تو اذکار میں اسے گزاریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کھیلتے وقت ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو پڑھ نہیں سکتے, کھیلنا بھی ضروری ہے, تو اس وقت کم از کم اذکار کا اہتمام کریں. کھیلتے وقت بھی اگر اذکار کا اہتمام کر رہے ہیں گویا کہ آپ اس وقت کو کام میں لا رہے ہیں. تو کوئی وقت برباد نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جو آپ سڑک میں چل رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو کتاب کے اندر پڑھے ہوئے ہیں سبق, وہ چلنا چاہیے. زبان عادی ہو جائے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کا. جب کوئی طالب اس طرح اپنی زندگی بنا لیتا ہے تو اس کے وقت کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے اور علم کے راستے میں آگے بڑھنے میں اتنی مدد ملتی ہے کہ دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنے ضوابط ہوئے جی؟ 3 ہوئے. چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں. یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے اکثر طلبہ کے یہاں. محنت کرتے بھی ہے لیکن اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے. رب زدنی علما پڑھتے رہیں ہمیشہ. نماز میں سجدے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے سینے کو کھول دے, اس علم کے لیے آپ کو آپ کا دل لگا دے اس میں. دیکھیں مدرسے چھوٹے بڑے کچھ فرق پڑتا ہے, ایسا نہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے, پڑتا ہے, لیکن اصل جو فرق پڑتا ہے ایک طالب کی زندگی میں وہ کیا ہے؟ خود اس کی اپنی محنت اور جو کچھ اس کو موقع ملا ہے اس سے اس نے کتنا فائدہ اٹھایا. یہ اصل چیز ہے. آپ مدینہ یونیورسٹی بھی پہنچ جائیں اور وہاں بھی نہ پڑھے تو کچھ نہیں ملنے والا آپ کو, اور یہی رہ کر آپ محنت کریں تو بہت آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے جو وقت آپ یہاں لگا رہے ہیں اپنے آپ کو وقف کر دیں اور اللہ رب العالمین سے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں. فجر سے پہلے اٹھنے کا اہتمام کریں, 10 منٹ پہلے کم از کم, اور اس وقت اللہ رب العالمین سے بہت دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین اس شریعت کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے آسان کر دے. اسی طرح طلب علم کا ایک اصول و ضابطہ یہ ہے کہ کبھی بھی پست ہمت نہ ہو. پست ہمت سمجھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں مطلب اس کو؟ یعنی آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ بہت مشکل ہے, نہیں کر پاؤں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی. ہمت کم نہیں, ہاں, ہمیشہ ہمت بلند ہونی چاہیے. میں کر سکتا ہوں, قرآن یاد کرنا ہے, ہاں کر لوں گا انشاءاللہ. میں کبھی بھی یہ نہیں کہیں اتنا مشکل ہے سبق, یہ موٹا, اتنی موٹی کتاب کیسے پڑھ پاؤں گا. لائبریری میں آپ کو داخل کیا گیا, اتنی کتابیں ہیں پوری پڑھنی پڑیں گی. اللہ اکبر,
اس کو پڑھنے میں تو 50 سال لگیں گے بھاگ کھڑے ہوئے. تو پست ہمت اگر ہو جائیں گے تو کوئی کام نہیں کر پائیں گے. ہمت بلند ہونی چاہیے. یہ نفسیات کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ایک آدمی سر پر بوجھ لادنے والا تھا. اس کو ایک صاحب نے دیا, کہا کہ اس کو اٹھا کے لے چلو. کہا کہ کتنا ہے؟ کہا 100 کلو ہے. کہا نہیں اٹھا پاؤں گا. اتنا زیادہ 100 کلو؟ کہا کہ بس 1 کوئنٹل ہے. اچھا بس 1 کوئنٹل ہے. اس کو اٹھا لیا. وہ جاہل تھا, اس کو پتا نہیں تھا 1 کوئنٹل میں اور 100 کلو میں کیا فرق ہے. 100 سن کے اس کو لگا کہ بہت زیادہ ہے. جب کہا کہ 1 کوئنٹل ہے, وہ تو 1 کوئنٹل بس ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ہمت کا بہت فرق پڑتا ہے. پہلے سے آپ اگر پست ہمت ہو گئے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہمیشہ عالی ہمت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, احرص علی ما ينفعک. کون حدیث کو مکمل کرے گا؟ کسی کو یاد ہے یہ حدیث؟ استعین باللہ ولا تعجز والی حدیث کس کو یاد ہے؟ تو بتائی دی. یہی مکمل حدیث ہے جو شیخ نے پڑھا. 3 چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا. ایک ہے احرص علی ما ينفعک, دوسرا کیا ہے استعین باللہ, اور تیسرا جی ابھی بتایا پست ہمت نہ ہو ولا تعجز. تو ہمیشہ جو چیز آپ کے لیے نفع بخش ہے اس کے حریص بن جائیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے خوب دعا کریں گڑ گڑا کر. اور تیسرا ولا تعجز, پست ہمت نہ ہو. اسی طرح طلب علم کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ بتدریج اس علم کو حاصل کریں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اکثر و بیشتر لوگ خصوصاً آج کے سماج میں اگر کہا جائے تو اس اہم قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس علم کو حاصل کرنا ہے. اس لیے ابھی پہلی جماعت کے اندر آپ کو کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو اس جماعت کے لائق ہیں. پھر دوسری جماعت میں, تیسری جماعت میں اس سے بڑی کتاب, پھر اس سے بڑی کتاب, پھر اس سے بڑی کتاب, پھر حدیث کی کتاب آتی ہے. اس سے پہلے صرف, نحو, عربی زبان کے کچھ الفاظ اس طرح پڑھ چکے ہوتے ہیں, تب آپ حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے علم کے راستے میں آگے بڑھنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. لگاتار اسی طرح محنت کر کے آگے بڑھنا ہے, تب آپ علم کے راستے پر صحیح طریقے سے پہنچ پائیں گے. اور ڈائریکٹ کود کر پہنچ جائیں تو یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ابھی آپ صرف نہیں جانتے, نحو نہیں جانتے, عربی زبان کے قواعد سے واقف نہیں, اصول فقہ سے واقف نہیں, اصول حدیث سے واقف نہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ شروعات کریں صحیح بخاری سے, تو یہ طریقہ درست ہے؟ کہیں گے کہ کسی ٹرانسلیٹ والی کتاب سے, اردو زبان میں تو صحیح بخاری کا ترجمہ ہے, بنگلہ میں بھی صحیح بخاری کا ترجمہ آ چکا ہے, تو ہم صحیح بخاری کو ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں, شریعت جان لیں گے, کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ یہ طریقہ درست ہوگا؟ یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. یہ علم کی خلاف ورزی ہے. کہتے ہیں طعام الکبار سم الصغار. ایک بڑے آدمی کا جو کھانا ہوتا ہے چھوٹے بچے کے لیے زہر ہوتا ہے. کوئی چھوٹا بچہ ہے 6 مہینے کا, 4 مہینے کا, اس کو آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں تو کھانا ہے اس کے لیے زہر, زہر مر جائے گا. وہ 4 مہینے کا بچہ ایک ہو, اس کو آپ کھانا کھلائیں گے, چاہے کتنا ہی غذا والا ہو, وٹامن والا ہو, کیا ہو جائے گا؟ وہ مر جائے گا. ابھی وہ صرف ماں کا دودھ برداشت کر سکتا ہے, اس کا معدہ بھی کام نہیں کرے گا. طعام الکبار سم الصغار. کیسے آگے بڑھنا ہے؟ جیسے آپ کا لباس ہے, ایک چھوٹے بچے کا لباس ہوتا ہے, پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کا لباس تھوڑا بڑا ہوتا ہے,
ایک 4 سال 5 سال کے بچے کو 20 سال کے لڑکے کا لباس پہنا دیا جائے تو کیسا لگے گا دیکھ کے؟ کیسا لگے گا؟ تو اسی طریقے سے جو لوگ ابھی صرف نحو، عربی زبان، اصول فقہ، اصول حدیث یہ سب کچھ نہیں پڑھے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ حدیث کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ترجمے سے، ٹرانسلیٹ والی کتابوں سے. ہر زبان میں تقریباً ٹرانسلیٹ موجود ہے، اردو زبان میں تو مل ہی جاتے ہیں، آپ کو لائبریری کے اندر مل جائیں گے. تو آپ کہیں کہ چلو پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھ تو نہیں پائیں گے، زبردستی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور فحش قسم کی غلطی کریں گے. جو آج کل کے زمانے میں بردرز کو جانتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو جانتے ہیں، یہ سردار تھے بردرز کے، یہ سردار تھے اس زمانے میں ہندوستان میں. یہ طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا اور نہ دوسروں کو اللہ رب العالمین کی شریعت میں بتانے کا. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بھی بعض لوگ استاد سے علم حاصل کیے بغیر ڈائریکٹ کتابوں سے کچھ چیزیں رٹ کر کے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے. سلف صالحین نے سختی کے ساتھ ان کی مخالفت کی. تو علم حاصل کرنے کا ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ استاد سے حاصل کریں اور بتدریج حاصل کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور ایک لمبی مدت تک.